کیا آپ نے سوچا ہے کہ انگلش اتنی پاپولر لینگویج کیسے بنی ہے؟ کیوں آپ کو ایک اچھا کریئر بنانے کے لیے انگلش سیکھنا لازمی ہوتا ہے؟ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں مانا جاتا ہے کہ آپ کو مدر ٹنگ کے علاوہ کم از کم انگلش تو آنی ہی چاہیے۔ آخر یہ زبان گلوبلی اتنی پاورفل کیوں ہے اور کیا اس سے پہلے کوئی گلوبل لینگویج تھی؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ دور شروع ہوتا ہے برٹش امپائر سے، جس نے لگ بھگ 200 سال دنیا کے 25% حصے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو کینیڈا سے انڈیا تک، آسٹریلیا سے نائجیریا تک اور کیریبین سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک پھیلا ہوا تھا۔ 1922 کا دور اس امپائر کا پیک کا دور تھا۔ اس وقت ایک کہاوت مشہور ہوتی تھی کہ the sun never sets over the British Empire۔ کیونکہ ہوتا یوں تھا کہ آسٹریلیا میں سن سیٹ ہوتا تھا، انڈیا میں صبح ہو چکی ہوتی، اور کینیڈا میں صبح ہوتی اور انڈیا میں سن سیٹ ہو چکی ہوتی۔ 450 ملین لوگوں پر برٹش امپائر کولونائز کر چکے۔ تو اس کالونی میں موجود لوگوں کو اپنی روزی کمانے کی ضرورت تھی، جس کے لیے ان کو جاب کی ضرورت تھی اور جس کے لیے ان کو انگلش سیکھنا لازمی ہوتا تھا۔ اسی لیے انہی کولونائز کنٹری میں انگلش کو لینگویج آف ایلائٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو نوکری چاہیے تو انگلش آپ کو آنی ہی چاہیے۔ لیکن کیا ہوا جب برٹش امپائر کا دور ٹوٹنے لگا؟ آتے آتے 1956 تک تقریباً ساری کالونیز نے انگریزوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے اور ان کے ملکوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ان کالونیز میں شامل انڈیا بھی تھا، جو بعد میں دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، جن میں ایک پاکستان بھی تھا۔ پاکستان کی ابتدائی مسائل میں سے ایک قومی زبان کا مسئلہ بھی تھا۔ مغربی پاکستان کے کچھ رہنماؤں اور قائد اعظم نے یہ کوشش کی کہ انگلش کو قومی زبان بنایا جائے، جس میں قائد اعظم کو بھاری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں مغربی پاکستان کے رہنماؤں نے اردو کو قومی زبان قرار دیا۔ پورے ملک میں صرف 7% بولی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے مخالفت شروع کی اور انہوں نے لینگویج موومنٹ کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، جس کے نتیجے میں 21 فروری 1952 میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ تب جا کے سالوں بعد بنگالی اور اردو دونوں قومی زبان قرار پائی۔ انگلش کو سالوں بعد پاکستان کی آفیشیل لینگویج بنا دی گئی اور اب پاکستان کے بہت سارے اداروں میں انگلش ایز اے آفیشیل لینگویج استعمال ہوتی ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ امریکہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو کئی ملکوں نے کولونائز کر رکھا تھا، جن میں برٹن، فرانس، اسپین اور نیدرلینڈ شامل ہے، لیکن ایک اچھا خاصا حصہ برٹن کے پاس تھا۔ اور جب یو ایس اے کو ان سب سے آزادی ملی تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی ہونی چاہیے اور اس میں زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ڈفرینٹ اسٹیٹس کو جوائن کر کے رکھنے کے لیے انگلش کو اپنی قومی زبان بنائی۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت امریکہ میں فرینچ، ڈچ، اسپینش اور نیدرلینڈ جیسی زبانیں بولی جاتی تھی، لیکن انہوں نے صرف انگلش کو اپنی قومی زبان کے طور پر چن لیا۔ انہوں نے انگلش کو اس حد تک پریارٹی دی کہ 20ویں صدی تک کئی اسٹیٹس نے یہ بین کر دیا کہ انگلش کے علاوہ کسی فارن زبان میں اسکول نہ پڑھایا جائے۔ یہاں تک بات ہوئی ان ملکوں میں انگلش پاپولر ہوئی جن کو برٹش نے کولونائز کر رکھا تھا، لیکن دنیا کے باقی سارے ملکوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے انگلش کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ دراصل بات ہے 50 سے 70 سال پہلے کی، جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو الائڈ کنٹریز جیسے برٹن، امریکہ اور فرانس نے ایکسس کنٹریز جیسے جاپان، جرمنی اور اٹلی کو ہرایا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کنٹریز ایسی وار جیتتی ہے تو ان کا کلچر ترقی کرتا ہے۔ چونکہ امریکہ اور برطانیہ میں انگلش بولی جاتی تھی، اس لیے انگلش نے پوری دنیا میں اپنے پاؤں جما لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد الائڈ کنٹریز میں سے امریکہ ہی واحد ملک تھا جس نے زیادہ نقصان نہیں سہا تھا، جبکہ دوسرے ساروں نے بہت زیادہ نقصان سہا تھا اور ان کی اکنامک گروتھ کریش کر گئی تھی۔ لیکن امریکہ میں اس وقت اکنامک گروتھ بڑی تیزی سے دیکھنے کو ملی۔ 1950 کے بعد امریکہ سپر پاور بن گیا۔ کیپٹلائزیشن کی وجہ سے امریکہ کا بزنس پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ دنیا کے ٹاپ بزنس اسکول انگلش میں پڑھائے جانے لگے۔ میوزیکل بینڈ جو امریکہ میں تھے وہ اپنا کام انگلش میں ریلیز کرنے لگے۔ سیم اسی چیز کو دیکھنے کو ملی فلم میکر کو لے کے، ہالی ووڈ فلمیں پوری دنیا میں دیکھی جانے لگی۔ اسی طرح ٹی وی سیریز اور پروگرام کی وجہ سے امریکن کلچر پوری دنیا میں پھیل گیا، اور ان ساروں کے پیچھے وجہ تھی ورلڈ وار 2، کیونکہ ایک تھیوریٹیکلی یہ بات بھی ہو سکتی ہے
کہ جرمنی ورلڈ وار 2 میں اگر کامیاب ہو جاتا تو شاید آج جرمن لینگویج ہی پوری دنیا میں پاپولر ہوتی. لیکن آج کے دن کی اصلیت یہ ہے کہ امریکہ اور برٹن کی کامیابی کی وجہ سے انگلش پاپولر ہوئی. لیکن 1980 کے بعد انگلش پاپولر کیوں رہی؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ انٹرنیٹ کی انوینشن ہے. اس کے پیچھے کی وجہ انٹرنیٹ کی انوینشن ہے جو امریکہ میں ہوئی. انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کمپنیز جیسا کہ گوگل، فیس بک، یوٹیوب اور ایپل امریکہ میں ہی وجود میں آئی. اور آج دیکھا جائے تو انٹرنیٹ پر موجود 63% ویب سائٹ امریکن ہے جن کا کنٹینٹ انگلش میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انگلش آج ترقی کرتی آ رہی ہے. اسی طرح کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی جس کا کی بورڈ انگلش میں موجود تھا. انہی سارے کارناموں کی وجہ سے انگلش آج دنیا میں بہت زیادہ پاورفل اور گلوبل لینگویج ہے. کیا برٹش کولونائزیشن سے پہلے کوئی گلوبل لینگویج تھی؟ تو جواب ہے ہاں. برٹن امپائر سے پہلے ویسٹرن یورپ کے شہروں میں زیادہ تر بولی جانے والی زبان گریک اور لیٹن ہے. ایک ریسرچ کہتی ہے کہ رومن امپائر کے وقت سے شروع ہونے والی زبان لیٹن پہلی ریکارڈڈ گلوبل لینگویج ہے جس نے 1300 سال دنیا پر اپنے پاؤں جمائے رکھے. لیکن جب رومن امپائر ختم ہوئی تو یہ لیٹن زبان مختلف ریجن میں مختلف زبانوں میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ فرینچ، اٹالین اور اسپینش انہی لیٹن زبان کی ہی تقسیم شدہ زبانیں ہیں. دوسری طرف اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں پرشین، عربک اور چائنیز مشہور زبانیں تھیں، جیسا کہ مغل حکمران اکبر فارسی میں ہی باتیں کرتے تھے. 1800 کے آخر میں ایک بندے نے سوچا کہ دنیا میں جتنے بھی لینگویج ہیں وہ اپنی فیور فارم میں نہیں ہیں، کہ کیوں نہ ایسی زبان ہو کہ جو پوری دنیا میں بولی جائے. اس شخص نے ایک نئی زبان بنائی جس کو اسپرانٹو کہتے ہیں. تاہم یہ لینگویج زیادہ دیر تک چل نہ سکی اور آج کے اندازے کے مطابق سے 20 لاکھ لوگ اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں. یہ زبان سیکھنے میں بہت آسان ہے. جس نے یہ لینگویج بنائی تھی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس کے گرامر کو 1 گھنٹے میں پورا کے پورا سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اسپینش، پرتگیز، فرینچ، انگلش یا دوسری کوئی یورپین لینگویج آتی ہو، کیونکہ یہ زبان ان سارے زبانوں کی کمبینیشن سے ہی بنی ہے.